سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک اور تحیات۔ میرے نبی کے غلاموں، ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر چیز میں کسی نہ کسی صورت میں اختلاف رہا ہے، کسی نہ کسی بات میں اختلاف رہا ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے، ایک بات ایسی ہے کہ جس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں۔ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی بات ہے کہ جس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے؟ وہ ہے موت، کہ موت کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں۔ جو خدا کو مانتا ہے وہ بھی موت کو مانتا ہے، اور جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی موت کو مانتا ہے۔ زمانے کے اندر پھریں گے آپ تو خدا کے جو منکر ہیں وہ تو مل جائیں گے، لیکن پورے زمانے کو تلاش کر لے جو موت کے منکر ہیں وہ نہیں ملیں گے۔ تو اس دور کے اندر، نفسا نفسی عالم کے اندر، یہ پرفتن اور شیطانی دور کے اندر آج ہمارا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہم لوگ اپنی موت کو بھول بیٹھے ہیں، موت کی فکر ہی نہیں ہے۔ رب قدیر نے اپنی لارائب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ رب قدیر فرماتا ہے کہ ہر وہ نفس، ہر وہ جاندار چیز جس کے اندر جان ہے، رب فرماتا ہے ذائقۃ الموت، کہ اس نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ رب نے فرما دیا کہ جس کے اندر جان ہے، جس کے اندر روح ہے، اس نے اس موت کے ذائقے کو چکھنا ہے۔ اب خوشبو مستقل وجود تو کوئی نہیں ہے، لیکن اس کا ذائقہ کچھ خوشبو جو ہے کچھ لمحے کے لیے آتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی کھانا ہے، مستقل وجود ہے، لیکن کھانا کھانے کے بعد 2 گھونٹ پانی پی لیتے ہیں تو اس کا ذائقہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی رب قدیر نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ انسان، ہر وہ ذی روح، ہر وہ جاندار چیز جو ہے، تمام کے تمام نفس نے جو ہے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے۔ جو انسان اس ذائقے کو چکھ لیتا ہے تو اس دنیا کے اندر سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، دوسری دنیا کے اندر اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو موت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، پتہ ہے، علم ہے، موت آنی ہے، لیکن بے خبر ہوتے ہیں۔ رب قدیر نے ان کے بارے میں کیا فرمایا، کیف تکفرون باللہ امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ رب قدیر فرماتا ہے کہ کیسے تم انکار کرتے ہو، کس طرح انکار کرتے ہو؟ رب فرماتا ہے امواتا، تم مردہ تھے، تمہارا کوئی نشان ہی نہیں تھا، تمہاری کوئی پہچان ہی نہیں تھی۔ فاحیاکم، میں نے تمہیں زندگی عطا کی، میں نے تمہیں زندہ کیا۔ پھر رب فرماتا ہے ثم یمیتکم، پھر تمہیں مار دوں گا، پھر تم مر جاؤ گے۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کروں گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف لوٹ کے جاؤ گے، اس کی طرف لوٹ کے جاؤ گے۔ آج دنیا کے نفسا نفس کے عالم کے اندر ہم اپنی دنیا کو تو سنوار رہے ہیں، دنیا کو تو بنا رہے ہیں، دنیا کو تو رب کو روح دے رہے ہیں، لیکن آخر کے پیارے ہم ذرہ بھر بھی نہیں، ذرہ سے بھی پیارے
مثال دے کر دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے بارے میں بتلایا ہمیں، اور بڑی خوبصورت مثال دی ہے، اور ایسی پیاری مثال دے کر ہم لوگوں کو بتلایا ہے کہ دونوں کی زندگی کتنی کتنی ہے۔ اب جو لوگ کم عقل والے ہوتے ہیں، کم سوچ والے ہوتے ہیں، جن کے ذہن کم ہوتے ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں، یہ مثال ایسی مثال ہے کہ یہ مثال ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر جذب ہو جاتی ہے۔ میرے حضور نے کیا فرمایا؟ میرے حضور فرماتے ہیں کوئی بندہ دریا کے کنارے میں کھڑا ہو، بڑی پیاری مثال حضور کو فرمان بھی ہے کہ دریا کے کنارے میں کھڑا ہو اور وہ اپنے اس ہاتھ کو دریا کے اندر ڈبوئے، یہ جو انگلیوں کے پورے ہیں ان کو ڈبوئے، اور ڈبونے کے بعد اپنے اس ہاتھ کو نکالے، تو میرے حضور فرماتے ہیں کہ ان پوروں میں جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے۔ وہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی۔ اور آگے میرے حضور نے فرمایا کہ جتنا بھی سمندر ہے، جتنا بھی دریا ہے، یہ تمام کے تمام جو ہے آخرت کی زندگی ہے۔ اب اس مثال سے پتہ کیا لگتا ہے کہ دنیا کی زندگی نہ ہونے کے برابر، نہ ہونے کے برابر، جس کو ہم سنوار رہے ہیں، جس کو ہم لوگ بنا رہے ہیں، لیکن آخرت کی زندگی جو ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہے، اس کی تیاری ہم لوگ نہیں کر رہے۔ کچھ لوگوں کے زبان کے اندر یہ الفاظ نکلتے ہیں اور یار دیکھی جائے گی، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ دنیا کی محبت میں ایسے گرفتار ہو چکی ہیں، جب دین کی باتیں ان کو سمجھاتے ہیں، ان کو بتلاتے ہیں، تو واپس یہ کہتے ہیں مولانا صاحب میں تو ہمیں پتا ہمیں کیا کرنا ہے، دیکھی جائے گی جو ہوگا، ابھی تو ہم زندہ ہیں، سلامت ہے، آپ کو کام کر رہے ہیں، دیکھی جائے گی بعد میں جو ہوگا۔ اس طرح کے الفاظ کی زبان سے داخل ہوتے ہیں، موت کو بھولے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ موت کس وقت آ جائے گا۔ جیسے انسان کی پیدائش اس کی زندگی کا آغاز نہیں ہے نا، ایسے ہی دنیا سے چلے جانا اس کی زندگی کا اختتام نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی مر گئے، زندگی ختم ہو گئی، کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں جی دنیا کے اندر آ گئے تو بس پیدائش کا آغاز ہو چکا، نہیں۔ جب بچہ ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے اللہ نے اس کو وہاں بھی زندہ رکھا ہے۔ پیدائش زندگی نہیں ہے، ماں کے پیٹ کو زندگی پاتا ہے، اور وہ یہ اس پیٹ کے اندر کو اپنی پوری دنیا سمجھتا ہے، وہاں پہ خوشحال رہتا ہے، لیکن جیسے ہی دنیا کے اندر وہ آتا ہے پہلے روتا ہے۔ کیوں روتا ہے؟ کیونکہ اس زندگی کے اندر وہ بڑا خوش تھا، اس کو دنیا کی زندگی کی خبر ہی نہیں تھی، معلوم بھی نہیں تھا کہ دنیا کی زندگی ہوتی کیا ہے۔ نئے نئے چہرے، نئی نئی چیزیں دیکھتا ہے تو وہ روتا ہے، پھر آہستہ 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 وہ دنیا سے مانوس ہو جاتا ہے۔ جب وہ دنیا کی زندگی میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، بسر کرتا ہے، تو پھر وہ یہ خواہش نہیں کرتا کہ میں ماں کے پیٹ سے باہر چلا جاؤں، پھر وہ اسی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے، پھر وہ خواہش نہیں کرتا کہ میں دوبارہ یہاں پہ جاؤں۔ ایسے ہی جب انسان مومن جو ہوتا ہے، جب وہ اس فانی دنیا سے گزر جاتا ہے، اس فانی دنیا سے نکل جاتا ہے، جب آخر کی زندگی میں پہنچ جاتا ہے، تو پھر وہ یہ دعا نہیں کرتا مولا دوبارہ میں دنیا میں، اس دنیا کو وہ ختم کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے، اس دنیا کے اندر زندگی کو بسر کرتا ہے۔ تو پیدائش زندگی کا آغاز نہیں، اور موت جو ہے زندگی کا اختتام نہیں ہے۔ اب یہ موت ہے کیا؟ اللہ کے نبی کو بھی موت آئی، اللہ کے پیارے صحابہ کو بھی موت آئی، اللہ کے پیارے ولیوں کو بھی موت آئی ہے۔ دو چار نبی کی بات اور ایک دو صحابہ کرام کی بات کروں گا کہ ان کے بعد جب موت آتی ہے تو ان کا عالم کیا ہوتا ہے، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، تو موت کا سامنا کس طرح کرتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے موت آ جائے تو ہماری زبان بھی کلمہ تک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی محبت کے اندر گرفتار ہے، ہماری زندگی کا ہر عمل جو ہے وہ دنیا کے مطابق ہو چکا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دین کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہے۔ ان کے سامنے جب موت آتی ہے تو کس طرح کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب اسرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے نا آپ کی روح نکالنے کے لیے،
تو موسیٰ علیہ السلام کو تیش آ گیا، غصہ آ گیا. آپ غصے میں آنے کے بعد آپ کو تھپڑ مارتے ہیں. اسرائیل علیہ السلام کو جو جان نکالتے ہیں، جو انسانوں کی روح کو نکال کے لے جاتے ہیں، ان کو تھپڑ مار دیا، تھپڑ سیدھ کر دیا. اسرائیل علیہ السلام کو کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ آپ کا گھر میں بندہ ہے، اس کی روح نکالنے گیا تھا، اس نے تو میرے ساتھ یہ حال کیا ہے. رب کریم فرماتا ہے اچھا یہ معاملہ ہوا ہے. رب آواز دیتا ہے، رب پکارتا ہے، غیب سے آواز آتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام رب کی آواز کو سنتے ہیں. رب کریم کیا فرماتا ہے، یہ جو پیر ہے نا اس کے اوپر ہاتھ رکھ، جتنے بار میرے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال میں تجھے زندگی عطا کر دیتا ہوں. اچھا اتنے سال مجھے زندگی مل جائے گی، مولا اس کے بعد کیا ہوگا؟ رب کریم فرماتا ہے اس کے بعد پھر موت، اس کے بعد پھر تجھے مرنا ہے، پھر موت آنی ہے. مرنا تو ہے، موت پھر آنی ہے. جتنے بار آ گیا تو زندگی مل جائے گی، لیکن بعد میں پھر موت ہے. جب اللہ کے نبی نے رب کا یہ پیغام سنا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اسرائیل میری روح کو نکال، میری روح کو نکال. پتہ کیا چلتا ہے وہ اللہ کے نبی، زندگی ان کے ہاتھ میں تھی کہ اتنے سال تم جی لو، لیکن اس کے باوجود انہوں نے موت کو قبول کیا. اور ہم تو نادان لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، لیکن موت کی فکر نہیں ہمیں، آخر کی فکر نہیں ہے ہمیں. دنیا کو بسا رہے ہیں، والدین کو ناراض کر رہے ہیں، رشتہ داروں سے رشتہ داری توڑ رہے ہیں دنیا کو بنانے کے لیے. لیکن یہ دنیا کسی چیز کی نہیں ہے، دنیا کسی کام آنے والی نہیں ہے. تو وہ اللہ کے نبی نے موت کو قبول کیا، موت کو ایکسپٹ کیا. ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اور بڑی پیاری بات آتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے جد امجد بھی ہیں اور رب کے خلیل بھی ہیں. خلیل اللہ کا دوست. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اسرائیل علیہ السلام آپ کی روح نکالنے کے لیے آئے نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم کیا کہ اسرائیل جا ذرا رب کو یہ پیغام تو دے، جا ذرا میرے یار کو یہ پیغام تو دے کہ کوئی ہے ایسا دوست کہ ایک دوست اپنے دوست کی جان لیتا ہے، کوئی ہے ایسا یار کہ جو اپنے یار کی جان لیتا ہے. جب رب نے اپنے خلیل کی یہ آواز سنی نا تو رب نے آواز لگائی، اے خلیل کیا تو نے ایسا کوئی بندہ دیکھا ہے کہ جب یار کو بلائے، جب ایک دوست کو بلائے تو تو نے کوئی ایسا دوست دیکھا ہے کہ وہ اس کو انکار کرے، وہ اس کو انکار کرے؟ جب رب نے یہ ندا لگائی، جب رب کی طرف سے یہ آواز آئی تو ابراہیم علیہ السلام لیٹ گئے اور لیٹنے کے بعد کیا کہتے ہیں، اے اسرائیل میری روح کو نکال لے کیونکہ میں نے اپنے یار سے ملاقات کرنی ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مثالوں کو قائم کیا. اور میاں محمد بخش علیہ الرحمہ یہاں پہ بڑا ہی خوبصورت جملہ بیان کرتے ہیں. کیا جملہ بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مرنا مرنا ہر کوئی آگے تے میں بھی آکھا مرنا، پر جس مرنے وچ میل نہ ہووے تے اس مرنے نو کی کرنا. میاں وہ فرماتے ہیں کہ جس مرنے کے اندر رب سے ملاقات ہی نہ ہو تو اس مرنے کا کیا فائدہ؟ کیا مرنا؟ اس مرنے کا کیا فائدہ؟ ہاں جس مرنے کے اندر رب سے ملاقات ہو رہی ہو تو وہ پھر مرنے میں دیر نہیں کرتا. وہ کہتا ہے فٹافٹ میری جان کو نکال، فٹافٹ میری روح کو نکال تاکہ رب سے ملاقات ہو جائے. یہ وہ لوگ کہ جنہوں نے موت کو نہ سمجھا، خدا کا خوف تھا، رب سے ڈرتے تھے، لیکن رب کی ملاقات، رب کے دیدار کی خاطر ان موت کو قربان کر دیا، اپنی جان نکال دی، روح پرواز کر دی. ایسے ہی ایک اور بات آتی ہے
حضرت بہلول دانا اس وقت کے خلیفہ ہارون رشید تھے۔ بہلول دانا قبرستان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو بڑے مصروف تھے۔ خلیفہ ہارون رشید آپ کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں چلو شہر کو چلتے ہیں۔ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ شہر میں چلتے ہیں۔ تو وہاں پر بہلول دانا نے بڑی پیاری بات کہی جس سے ہم لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ بہلول دانا نے کہا کہ جو تیرے شہر والے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ایک ایک کر کے سارے یہاں پہ آ رہے ہیں، میں وہاں جا کے کیا کروں؟ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ تیرے شہر کے لوگ ایک ایک کر کے یہاں پہ آ رہے ہیں تو میں شہر میں جا کے کیا کروں گا؟ یہیں پہ ملاقات ہو جائے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ رب قدیر نے موت تو لکھی ہے لیکن موت کا وقت نہیں لکھا۔ موت کا وقت نہیں لکھا۔ ترکی میں، شام میں جو زلزلہ آیا، جو قہر وہاں پہ نازل ہوا، کیا ان کو خبر تھی ہم کل کا سورج دیکھیں گے؟ کیا ان کو معلوم تھا کہ ہمارے ساتھ یہ حال ہونا ہے؟ کسی کو خبر نہیں تھی، کسی کو معلوم نہیں تھا۔ انسان کیا کیا خواہشات اپنے ذہنوں کے اندر، اپنے دلوں کے اندر لے کے سوئے ہوئے تھے لیکن اٹھے نہیں۔ آج آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ موت کی عمر نہیں ہے، جب آ جائے وہی وقت ہوتا ہے۔ لیکن موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لیکن جب آ جائے تو وہی وقت موت کا ہوتا ہے۔ ماں کی پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ کچھ مہینوں کا ہوتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ پیدا ہوتا ہے 1 مہینے کا ہوتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ 1 سال کا ہوتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ تھوڑا جوان ہوتا ہے 10 سال کا، 15 سال کا، بالغ ہو جاتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ پھر جوانی میں آ جاتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ بڑھاپے کو پہنچتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ رب قدیر نے ہر عمر کے بندے کو لے جا کر ہم لوگوں کو یہ بتلایا ہے کہ دنیا کو سنوارنے کی فکر نہ کرو، موت کسی لمحے بھی آ سکتی ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اور ہماری پلاننگ کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ ہم جب بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جب بڑے ہو جائیں گے نا ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم فلاں کریں گے۔ اور جو جوان ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کاروبار کر رہے ہیں، دنیا کو بڑھا رہے ہیں۔ جب بڑھاپے کو پہنچیں گے تو ہم ذرا توبہ کر لیں گے، تب ہم نماز پڑھ لیں گے، تب ہم رب کی بارگاہ میں جھک جائیں گے۔ کیا خبر ہے کہ بڑھاپا نصیب ہوگا یا نہیں؟ کیا بچوں کو یہ خبر ہے کہ جوانی نصیب ہوگی کہ نہیں؟ کیا جو ماں کی پیٹ کے اندر ہے، جو ماں یہ خواہشات، یہ آرزو لگی بیٹھی ہے کہ میرا بیٹا دنیا کے اندر آئے گا، میں اس کی خدمت کروں گی، اس کو پڑھا لکھا کے بڑا افسر بناؤں گی، کیا اس کو پتا ہے کہ بچے نے زندہ آنا ہے نہیں آنا؟ موت کی کوئی لمٹ نہیں، کوئی وقت نہیں ہے، لیکن ہم لوگ موت سے بھولے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ شام کے اندر کتنے خاندان، کتنے لوگ، کیا کیا خواہشات، کیا کیا تمنائیں، آرزویں ان کے دلوں کے اندر تھی۔ اب جو ماں باپ بچوں کی لاشیں نکال رہے ہیں، بچے جو ہیں اپنے والدین کی لاشیں نکال رہے ہیں، ان کے دلوں کے اندر کیا بیت رہی ہے، کیا بیت رہی ہے؟ اب دیکھو ہمیں بھی موت آنی ہے، کس حالت میں آتی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہارٹ اٹیک آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے ہم مر جائے، کوئی حادثہ ہو جائے ہم مر جائے، پتہ کوئی نہیں موت کب آ جائے، کوئی خبر نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں یہاں پہ کہوں گا، رات کو سونے سے پہلے نا، پتہ نہیں رات نصیب ہوتی ہے نہیں، اللہ کی ذات نکل جاتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے جو ہے نا، جو دن میں ہم سے گناہ ہو گئے ان کی معافی نصیب مانگو، رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگو۔ بولا جو بھی گناہ ہو گئے بولا معاف فرما، کلمہ پڑھا کرو، پورے دن میں وضو کے ساتھ رہا کرو۔ موت کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، کسی لمحے بھی آ سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں جھکو۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ آج والدین اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، پڑھا لکھا رہے ہوتے ہیں، دنیا کو سنوارنے کے لیے، آخر کو نہیں دنیا کو سنوارنے کے لیے بڑا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ آج والدین میں سے کوئی ایک چلا جاتا ہے، اگر بچے کو دین کا علم نہیں دیا ہوا
دین کا علم نہیں سکھایا. ماں باپ میں سے کوئی ایک چلا جاتا ہے، وہ اولاد جن کے لیے ماں باپ ذلیل و رسوا ہوئے ہیں، جن کے لیے ماں باپ نے تانا سنے ہیں، گالیاں گلوچ سنی ہیں اپنے بچوں کو بڑا کرنے کے لیے، ان کا مستقبل بنانے کے لیے، آج وہ ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اولاد سب سے پہلے کیا کرتی ہے؟ چرپائی باہر سے لے کر آتی ہے. باپ کے لیے چرپائی کا استعمال نہیں کرتا، باہر سے چرپائی آتی ہے. ماں باپ کا جنازہ اولاد نہیں پڑھاتی. دنیا کو سوارا ہے نا، دین کا تو علم دیا ہی نہیں ہے. خوش نصیب ہے وہ والدین جن کا جنازہ ان کی اولاد پڑھاتی ہے. اور سب سے پہلا حق بھی اولاد کو ہی ہوتا ہے کہ ماں باپ کا جنازہ سب سے پہلے اولاد پڑھائے. اب یہاں پہ ہمارا مسلمانوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ نماز تو دور کی بات ہے، نماز جنازہ تک نہیں آتا. نماز جنازہ تک نہیں آتا. تو کیا والدین کا جنازہ ماں باپ کا بڑا ہوتا ہے، ماں باپ کی میت بڑی ہوتی ہے. اب بچہ پیچھے جنازے میں کھڑا ہوتا ہے، امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، لیکن خاموش ہوتا ہے. اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار میں نے جنازے میں پڑھنا کیا ہے، کیا الفاظ ادا کرنے ہیں. بچہ جو ہے اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، رب قدیر اس دعا کو قبول فرماتا ہے. بچہ اپنے والدین کا جنازہ پڑھتا ہے، رب قدیر اس کی بخشش فرماتا ہے. لیکن بچوں کو جنازہ یاد ہی نہیں ہے، بچوں کو دین کا علم حاصل ہی نہیں ہے، دین کا پتہ ہی نہیں ہے. بس یہ ہے کہ دنیا کو سنبھالنا ہے، دنیا کو بہتر کرنا ہے، لیکن آخرت کی تیاری کوئی نہیں کر رہی ہے. جب ماں باپ تم کے دے جائیں گے، بچے کو دین کا علم ہی نہیں ہے، تو وہ تیرے لیے دعا کیا کریں گے؟ تیرے لیے ہاتھ کہاں سے اٹھائیں گے؟ کہاں سے بچے کی دعائیں کریں گے؟ ماں باپ منتظر ہوتے ہیں کہ میری اولاد میرے لیے دعا کرے، لیکن اولاد دعا نہیں کرتی کیونکہ دین کا علم دیا ہی نہیں ہے. آج ہر گھر کے اندر ایک عالم دین ہونا چاہیے، آفت نہیں، عالم دین ہونا چاہیے، لیکن ایسی سوچ کسی کی ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جی مولوی بنا کے کرنا کیا ہے؟ کیا کرنا ہے مولوی بنا کے؟ اور بھائی دین کا علم دو، دین کی تعلیم دو. جب دین کی تعلیم اپنے بچوں کو دو گا تو تمہارے گھر کے دین آئے گا نا. جب تمہارا بچہ دین کو حاصل کرے گا تو تمہارے گھر میں گھر برکت ہوگی نا. دین سے دور کر رہے ہوتے ہیں. کیا کرنا ہے مولوی بنا کے؟ یہ مولوی ہی ہے جو تمہارے جنازے پڑھاتا ہے کوئی دوسرا بندہ جنازہ پڑھا دے؟ کون ہے جنازہ پڑھانے والا؟ یہ مولوی ہے جو تمہارے بچوں کے کانوں میں اذان دیتا ہے. کون ہے اذان دینے والا؟ یہ مولوی ہے تمہارے جو نکاح پڑھاتا ہے، یہ مولوی جو تمہارے مسائلوں کو حل کرتا ہے، اور تم کہتے ہو جی مولوی بنا کے کرنا ہی کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہی ہے کہ دنیا کی جو محبت ہے نا ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ چکی ہے. دنیا کی محبت کو نکالنا ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے اپنے آپ کی فکر کرنی ہے، اپنے آپ کی فکر کرنی ہے. موت کو بھولے بیٹھے ہیں. موت تو کوئی وقت نہیں، کسی لمحے بھی آ سکتی ہے. مولا عمر پاک یہ حضور کے وہ صحابی ہیں کہ جن کو میرے حضور نے دعاؤں میں مانگا، دعاؤں میں مانگا نہیں. وہ صحابی ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک غلام رکھا، ایک بندہ رکھا. کس کام کے لیے؟ سنو تو جو طلبات، انہوں نے اس کام کے لیے ایک بندہ رکھا کہ تمہیں دن میں 3 مرتبہ جو ہے مجھے موت کو یاد کروانا ہے. کیا کرنا ہے؟ موت کو یاد کروانا ہے. اس کام کے لیے بندہ رکھا. اس نے مولا عمر پاک نے کچھ دن گزر گئے. مولا عمر پاک نے اس کو کہا کہ آج سے تو فری ہے، تیرا جو معاوضہ بنتا ہے، تیرا جو ہدیہ بنتا ہے وہ میں تجھ کو ادا کرتا ہوں، تو آج سے فری ہے، فارغ ہے. وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ جی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ مجھے یہاں سے فارغ کر رہے ہیں. تو مولا عمر پاک کیا فرماتے ہیں؟ مولا عمر پاک فرماتے ہیں کہ اب میری داڑھی میں سفید بال آ گئے، تو اب مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، یہ سفید بال ہی مجھے موت کو یاد کرنے کا، یہ سفید بال ہی مجھے موت کو یاد کرے گا. یہ وہ حضور کے صحابی ہیں، جنتی ہیں. حضور نے دنیا کے اندر ان کی بشارت دے دی ہے، لیکن اس کے باوجود موت کو یاد کرتے ہیں. اور ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم لوگ گناہ گار ہیں، موت کو بھولے بیٹھے ہیں. آج اللہ یہاں پہ آ جاتے ہیں. اللہ سب کو اس حساب سے آزمائش سے محفوظ رکھے. ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. آج ہمارے جو نئی جنریشن ہے ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں
کیونکہ سوشل میڈیا ہماری جو نوجوان طبقہ ہے بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، بہت زیادہ۔ دین کے مسائل ان کو اتنے نہیں پتا جتنے سوشل نیٹ ورک کے مسائل ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا۔ ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را دین کی طرف آؤ۔ ہینڈ فریاں کانوں میں لگائی ہوتی ہیں، بائک ہاتھ میں ہوتی ہے، سونگ کانوں میں لگے ہوتے ہیں اور روڈ میں جا رہے ہوتے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، ہلاک ہو جاتے ہیں، تو رب کریم کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ ایمان کی موت تو نہیں ہے، ایمان کی موت تو نہیں ہے، گانے کانوں میں لگے ہیں، شیطانی فیل ہو رہا ہے، بدکاری ہو رہی ہے، موت آ جاتی ہے، کیسے بخشش ہوگی؟ رب نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو بندہ بھی اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، مر جائے، رب نے فرمایا ان کو مردہ نہ کہو، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور رب نے فرمایا تمہیں شعور ہی نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ اور ایک اور آیت فرمایا بل احیاء عند ربهم یرزقون، ان کو مردہ گمان تو نہ کرو، کیوں؟ وہ زندہ ہے اور رب کی طرف سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ جو نیک ہیں، اللہ کے راستے میں جن کی جان جاتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں، اور جو لوگ بدکار ہیں، گناہ گار ہیں، گناہ کر رہے ہیں اور موت آ جاتی ہے، موت کا کوئی وقت نہیں ہے، موت کو کوئی جگہ بھی نہیں دیکھتا، انسان کہیں بھی ہو، محلات کے اندر سیکورٹی گارڈ کھڑے ہو، موت وہاں بھی آ جائے گی، اکیلا روڈ میں پھر رہا ہو، باہر کھڑا ہو، موت تب بھی آ جائے گی۔ مولا علی کو کسی نے کہا کہ جی آپ وقت کے خلیفہ ہیں، امیر ہیں، آپ اکیلے باہر پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی سیکورٹی گارڈ، کوئی محافظ رکھ لیں۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ موت ہی میری سب سے بڑی محافظ ہے، موت ہی میری محافظ ہے، جب تک رب کی طرف سے حکم نہیں آنا مجھے موت نہیں آنی، موت ہی میری محافظ ہے، جب یہ آ گئی میں ختم۔ ہزاروں کے حساب سے میرے غلام ہو، ہزاروں کے حساب سے میرے سیکورٹی گارڈ ہو، میرے محافظ ہو، موت آنی ہے تو آ جائے گی۔ نمرود کیا تھا؟ کیا تھا وہ؟ اتنے بڑے محلات تھے اس کے پاس، بڑے بڑے محلات تھے، بڑا پیسہ تو جائیداد تھی، لیکن موت کیسی ہے؟ موت کیسی ہے؟ واش روم کے اندر۔ اتنا پیسہ کس کام کا؟ مال و دولت کس کام کی؟ تو آگے آج ہم لوگوں کو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، ہم لوگ مڈل کلاس ہیں۔ فائدہ کیا ہے اس کا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہماری خواہشات کم ہیں، جتنا پیسہ ہمارے پاس ہوگا اتنی خواہشات ہماری زیادہ ہوگی، اور جتنا پیسہ ہمارے پاس کم ہوگا اتنا حساب ہمارا کم ہوگا، کیونکہ انسان جتنا مال کماتا ہے، جتنا پیسہ جائیداد بناتا ہے، ان سب کا قیامت والی حساب دینا پڑے گا۔ آج ہمارے پاس پیسہ کم ہے، مال کم ہے، اپنا گھر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، قیامت والے دن اس کا حساب بھی کم دینا پڑے گا، حساب بھی کم دینا۔ اور ایک اور بہت پیاری بات کہوں، بڑی پیاری بات، انشاءاللہ آپ کا ایمان پیدا ہوگا، جنت میں سب سے زیادہ طبقہ پتہ کون سے لوگ ہوں گے؟ جو غریب ہوں گے، جو غریب لوگ ہوں گے سب سے زیادہ وہاں پہ جنت میں ہوں گے۔ لو طبقے، مڈل کلاس لوگ جنت سے زیادہ وہ لوگ، کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، ان کو اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے، ان کو پتا ہے کہ یار موت آنی ہے، ان کو پتا ہے کہ یار قبر کے یہ مناظر ہیں، آخرت میں یہ ہونا ہے، اس سے پہلے وہ تیاری کرتے ہیں۔ لیکن بدبخت ہے وہ لوگ جو اپنی موت ہی بھولے بیٹھے، بدبخت ہے وہ لوگ۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بذریعہ نبی اس کو بتلایا گیا کہ تیری 1000 سال عمر ہے، کتنی؟ 1000 سال۔ ہم لوگ بھی یہ خواہش کرتے ہیں، یہ بات سننا بڑی پیاری بات ہے، اس سے ہم نے سبق حاصل کرنا ہے۔ 1000 سال عمر ہے، اب اس نے کہا 1000 سال ہے، چلو ٹھیک ہے 900 سال میں گناہ کر لیتا ہوں، جو آخری 100 سال رہ جائیں گے میں عبادت کروں۔ 900 سال گزر گئے، گناہ کرتا رہا، 100 سال رہ گئے، پھر کہتا ہے اچھا جی چلو جو 90 سال ہے نا، 90 سال وہ میں گناہ کرتا ہوں، آخری 10 سال رہ جائیں گے، میں کوئی توبہ کر لوں گا۔ 90 سال گزر گئے، 10 سال رہ گئے، ایسے وہ کہتا ہے جی میں
اور وہ گناہ کر لیتا ہوں، آخری جو ایک مہینہ رہ جائے گا اس میں توبہ کر لوں گا. ہم بھی یہ سوچتے ہیں. بچے ہیں چلو جوانی میں بات کریں گے، جوان ہوتے ہیں چلو بڑھاپے میں بات کر لیں گے، یہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن پتہ کوئی نہیں موت کب آ جائے، کوئی خبر نہیں ہے. وہ کہتا ہے اچھا ایک مہینہ رہ گیا، آخری دن جب ایک دن رہ جائے گا نا تب میں توبہ استغفار کر لوں گا، رب کی بارگاہ میں جھک جاؤں گا. ابھی 29 دن ہے میں گناہ کر لیتا ہوں. 29 دن گزر گئی، آخری دن آیا، وہ بھی گناہ میں گزار دیا. ندان 1000 سال عمر پائی لیکن نیک کام کوئی نہیں کیا، نیک عمل کوئی نہیں کیا، رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کوئی نہیں کیا. موت آ گئی. آج ہماری بھی یہ سوچے ہیں، ہم نے بھی یہ ذہن بنایا ہوا ہے. کئی ایسے لوگ بھی ہیں نوجوان طبقہ داڑھی کا کہتے ہیں تو پتہ کیا بات کرتے ہیں، شادی ہو جائے اسٹڈی مکمل ہو جائے تو پھر داڑھی کرتے ہیں. کیا معلوم ہے کہ موت آ جائے، یہ وقت ہی نہ ملے. جو نوجوان ہیں ان کو عبادت کو کہا جائے، کچھ پیغام دیا جائے، جو وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، یار جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ بچوں کی شادیاں کر دیں، اس عمل سے میں فارغ ہو جاؤں، اس فرض سے میں فارغ ہو جاؤں تو پھر رب کی بارگاہ میں آ جاؤں گا، پھر میں نمازیں ادا کروں گا، پھر میں قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، پھر میں اپنے رب کے آگے اپنی پیشانی کو جھکاؤں گا. لیکن پتہ ہے کہ موت آ جائے، موت کا وقت نہیں ہے، لیکن جب آ جائے تو وہی وقت ہے، وہی وقت ہے. تو خدا را موت کو یاد رکھو. میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ موت کو دل میں تقریباً 70 مرتبہ یاد کرو، 70 مرتبہ میرے حضور کا فرمان ہے. لیکن ہم ایک مرتبہ بھی یاد نہیں کرتے، ایک مرتبہ بھی. جنازہ ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، یہ رب کی طرف سے پیغام آ رہا ہوتا ہے. ہمارے سامنے کہیں ایکسیڈنٹ ہو رہی ہوتی ہے، یہ رب کی طرف سے پیغام آ رہا ہوتا ہے. ہمارے سامنے کہیں ہلاکتیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ رب کی طرف سے پیغام ہے، یہ کیا ہے کہ تیری باری ہے. لیکن ہم عمل نہیں کرتے، ہم سوچتے نہیں ہیں، موت کو بھولے بیٹھے ہیں. خدا را موت کو یاد رکھو. میرے حضور نے فرمایا 70 مرتبہ دن میں موت کو یاد کرو. یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، رب کے آگے کیا عبادت کرو. ابھی جو زندگی ہے اس کو غنیمت سمجھو، رب کا شکر ادا کرو. ترکی شام کے اندر کیا کیا امیدیں، کیا کیا خواہشات لیے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن موت آ گئی. موت آ گئی، سوچا بھی نہیں کہ کیا ہوگا، موت آ گئی. آج اپنے دوستوں سے ملتے ہیں، کل خبر مل جاتی ہے، خبر ہی نہیں کب چلا گیا. موت تو کوئی خبر نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن جب آ جائے تو وقت شروع ہے. تو اس وقت سے آنے سے پہلے اگر اللہ پاک نے ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت رکھے ہیں، رب کا شکر ادا کرو. اگر رب کریم ہمیں توفیق دے تو رب کی بارگاہ میں آؤ، جھکو، عبادت کرو، قرآن پاک پڑھو، کیونکہ موت کا خبر ہی نہیں ہے، ابھی وقت ہی نہیں ہے. کوئی وقت ہے تو جھکو رب کی بارگاہ میں، اپنے گناہوں کی معافی مانگو. بعد میں یہ وقت نہیں ملنا. بڑھاپے کا سوچ رہے ہو، مر گئے، قبر میں چلے گئے، کون سا وقت آئے گا، کون سا ٹائم آئے گا؟ یہ وقت ہے بھائی، یہ وقت موجود ہے. ہاتھوں ہمارے سلامت ہے. کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کو رب نے ہاتھ نہیں دیا، کئی لوگ ایسے جن کی آنکھیں نہیں ہیں، کئی لوگ ایسے جن کے پاؤں نہیں ہیں. تم تو شکر کرو رب کریم نے پورا مکمل صحیح سلامت دیا ہے، اس کے باوجود اپنے بارے میں جھکتے نہیں. تو دعا ہے ہمارے وہاں سے کہ اللہ کریم ہم سب کو اپنی موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.